اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى فبعث الله غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیوا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا. حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: بس اللہ تبارک و تعالی نے ایک کبے کو بھیجا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آج کے موضوع کو سماعت کریں گے. آج کا موضوع ہے عذاب قبر. عذاب جانتے ہیں آپ، عذاب صدا کو، عذاب تکلیف کو، عذاب مصیبت کو، عذاب دکھ اور درد کو، عذاب ہر پریشانی کو عذاب کہا جاتا ہے. انسان کو جو بھی چیز تکلیف دے بن جائے، جس سے بھی انسان کو پریشانی لاحق ہو جائے، جس چیز سے بھی انسان پریشان ہو جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عذاب کہا جاتا ہے. قبر جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العبس میں کہا ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. پھر اللہ اس کو موت دیتا ہے، پھر اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے، بس اس کی قبر بنا دی جاتی ہے. مراد کیا ہے؟ اس کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، مٹی کے اندر ملا دیا جاتا ہے.
اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ جب میت میں جاتے ہیں، کسی کے جنازے میں جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಿ ಬರೋದು ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅವನು ಇವತ್ತು ಮಣ್ಣು ಅದ, आज उसको मिट्टी बनाना है, आज उसको मिट्टी में मिलाना है। इस तरह से उनका तसव्वुर ये होता है कि इंसान के मरने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है? मिट्टी में मिला दिया जाता है, मिट्टी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। अरब जब किसी को दफना देते, किसी मैयत को कब्र के अंदर डाल देते, तो कहते अकबर रजुल, हमने क्या किया? आदमी की खबर बना दी, हमने आदमी को मिट्टी के हवाले कर दिया। तो इस तरह से कब्र के माने होते हैं इंसान को मिट्टी के हवाले कर देना, मरे हुए इंसान को मिट्टी के जमीन के हवाले कर देना, ये कब्र है। तो आदाब कब्र से मुराद क्या हुआ? वो जगह, वो मुकाम जहाँ इंसान को उसके हवाले कर दिया जाता है। जिस चीज के हवाले इंसान को कर दिया जाता है वहाँ उसका अदाब कैसे होता है, उसकी तकलीफ की कैफियत क्या है, उसको किस किस्म की तकलीफें होगी। इसी बिना पर ये अकबरा का मामला ऐसा है, इंसान को चाहे जमीन के अंदर खोद कर गाड़ दिया जाए, समंदर के अंदर डुबो दिया जाए, मछलियाँ वहाँ के जानदार उसको खाकर बराबर करते हैं, या फिर तिब्बत वगैरह के जो इलाके हैं जहाँ गिद्ध और कौवों को डाल दी जाती है लाशें, उसको परिंदों के हवाले कर दिया जाता है मरने के बाद, ताकि खाकर उसको बराबर कर दे। या फिर हमारे इस मुल्क में बात को बिठा कर दफनाया जाता है, बात को सुलाए कर दफनाया जाता है, और बात को जला दिया जाता है, उसकी अस्थियों को पानी के अंदर और नदियों में समंदरों के अंदर बहा दिया जाता है। इंसान जहाँ भी मौत के बाद जो भी मामला इंसान के साथ करे वो यकीनन उसकी क्या है? कब्र है। इंसान जिस चीज के हवाले उसको करते वही उसकी कब्र है। वहाँ उसको सजा मिलेगी, वहाँ उसको वो कैफियत की सजा मिलेगी जो कैफियतों के सजाएं अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। मरने के बाद जो उस सजा का मुस्तहिक होगा वो सजा उसको जिस हालत में होगा उस हालत में मिलकर रहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब कब्र को हक कहा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हदीस की राविया है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत दखल अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وعندي امرأة من اليهود وهي تقول إنكم تفتنون في القبور. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اس وقت میرے پاس ایک یہود کی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت یہ یہودن میرے پاس تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا، تمہیں قبر کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ جملہ سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا بل تعذب الیہود، بلکہ یہودیوں کو عذاب دیا جائے گا، بلکہ یہودیوں کو آزمایا جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وقالت فلبثنا لیالی ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اوحی الی انکم تفتنون فی القبور۔ فقالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر، رواه الترمذي۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہم لوگ کچھ دنوں انتظار میں رہے کہ رب کا کیا حکم اترتا ہے، اللہ کی جانب سے کیا وحی نازل ہوتی ہے۔ فلبثنا لیالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودن کے اس سوال پر کہا کہ یہودیوں کو آزمایا جائے گا، یہودیوں کو عذاب قبر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں چند راتیں ایسی ہی گزر گئی، چند راتوں تک یہی معاملہ رہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما اوحی الی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس وحی بھیجی گئی ہے، مجھ پر اللہ کی جانب سے یہ حکم اترا ہے کہ انکم تفتنون فی القبور، اے امت مسلمہ، اے امت محمدیہ کے افراد، تمہیں عذاب قبر دیا جائے گا، تمہیں عذاب قبر ملے گا۔ اللہ رب العزت نے میری جانب یہ وحی بھیجی ہے۔ اس کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے،
ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے ڈرنا چاہیے۔ میرے دوستو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، یہاں کی تکلیف بڑی تکلیف ہے، یہاں کا درد، یہاں کا دکھ بہت خطرناک ہے، اسی لیے کبھی کبھی انسان خودکشی جیسا جرم کر بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ ان دنیا کے مصائب سے نکال دے، ان دنیا کی مصیبتوں سے نجات دے دے، اس کے لیے موت کو گلے لگاتا ہے، مرنا چاہتا ہے، موت کے بعد سمجھتا ہے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، نہیں ہوگی اس کی زندگی ختم، تکلیفوں سے نجات نہیں ملے گی، مصیبتوں سے نجات نہیں ملے گی، آغاز ہوگا ان مصیبتوں کا جو مصیبتیں کبھی ختم نہ ہونے والی ہو سکتی۔ موت تو آغاز ہے اس زندگی کا، مرنا تو آغاز ہے اس زندگی کا، جس زندگی کے بعد، جس موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور اس کی تکلیفیں ہمیشہ کی تکلیف ہوگی۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز جنازہ کے اندر گئے، براء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، عن البراء رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر وبكى حتى بلت ترى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني لمثل هذا فعدوا، رواه البخاری۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ہم میت کو دفنانے کے لیے قبرستان گئے، لوگ میت کو دفنا رہے ہیں، لوگ میت کو قبر کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور رونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور رونے لگے، اتنا آپ نے رویا، اتنے آنسو آپ نے بہائے، حتی بلت ترى، آنسوؤں سے نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی، مٹی بھیگ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، لمثل هذا فعدوا، ایسی ہی قبر کے لیے تیاری کرو، ایسی ہی جگہ کے لیے تیاری کرو، اسی قبر کی تیاری کرو، لمثل هذا فعدوا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، اسی قبر کی تم لوگ تیاری کرو۔ انسان کیا تیاری کر رہا ہے؟ آدمی کیا تیاری کر رہا ہے؟ اس زندگی کے اندر انسان کو فکر ہے تو کس چیز کی؟ تیاری کر رہا ہے تو کس چیز کی؟ یا تو تیاری اس کو دنیا بنانے کی ہے، یا پھر دوسرے کی دنیا برباد کرنے کی ہے، یا اپنے اعمال کے اندر گناہ جمانے کی ہے، اپنے اعمال میں نیکیاں کرنے کی تو تیاری نہیں ہے۔ جس کو اپنی فکر ہوگی وہ کبھی کسی کے فکر میں نہیں پڑے گا، جس کو اپنے آخرت کی فکر ہوگی وہ کبھی کسی دنیا کے پیچھے نہیں پڑے گا، جس کو اپنی فکر ہوگی میری زندگی کیا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا معاملہ کیا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنے آپ پر توجہ کرے گا، اپنے آپ پر غور کرے گا، روزانہ اپنی زندگی کا جائزہ لے گا، مرا رات میں سویا تو سونے تک کیا کیا، نیند سے اٹھا تو رات میں کیا کیا، اس کی فکر اپنے بارے میں ہوگی، اس کی تدبر اپنے بارے میں ہوگا۔ لیکن آج انسان چھوڑ چکا ہے، لوگوں کی فکر زیادہ ہے، لوگوں کی فکر زیادہ ہے، کون کیا کر رہا ہے اس کی فکر زیادہ ہے، لوگوں کے گھروں کی فکر زیادہ ہے، لوگوں کی بیویوں کی فکر زیادہ ہے، لوگوں کے بچوں کی فکر زیادہ ہے، لوگوں کے معاملات کی فکر زیادہ ہے، لوگوں کے کاروبار کی فکر زیادہ ہے، لوگوں کی کمائیوں کی فکر زیادہ ہے، لوگوں کے معاملات کے لیے پریشان ہے، گھر کا کھا رہا ہے اور لوگوں کی فکر میں دبلا ہو رہا ہے، گھر کا کھا رہا ہے، لوگوں کی فکر میں بی پی، بلڈ پریشر، شوگر اپنا بڑھا رہا ہے، فری کے اندر اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ فکر اپنی کرے، اپنی قبر کی کرے، مرنے کے بعد کی زندگی کی کرے، جب قبر کے حوالے ہوگا وہاں کی زندگی کی کرے، موت کے بعد جب قبر میں داخل کر دیا جائے گا وہاں کی فکر کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمثل هذا فعدوا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، اس جگہ کی فکر کرو، اس قبر کی فکر کرو۔ یہ جو قبر ہے جہاں تم کسی کو دفنا رہے ہو، جس کے کنارے میں بیٹھا ہوں، جہاں میں نے آنسو بہائے ہیں، جہاں میرے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس قبر کی تم فکر کرو۔ انتہائی خطرناک جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الله تدافنوا لدعوت الله لسمعت
عذاب القبر لیسمعکم عذاب القبر رواہ مسلم. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تم لوگ میت کو قبر کے حوالے کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر کی آواز سنائے. قبر میں جو قسم کے عذاب ہوتے ہیں ان عذابات کی آواز تمہیں سنائے، میں اللہ سے دعا کرتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی. کیوں؟ وہ آوازیں سن کر لوگ میت کو دفنانا چھوڑ دیتے. ان آوازوں کو سننے کے بعد کوئی قبرستان جاتا نہیں، میتیں یوں ہی پڑھ کر سڑ جاتی، گل جاتی. رکھے جہاں پڑی ہوئے وہاں بھی آوازیں شروع ہو جاتی. جس جگہ یہ لاشیں پڑتی وہاں پر آوازیں ہوتی. چاہے اس کی ہڈیاں گل کر ایک ذرہ بھی نہ بچے، ایک ذرہ بھی رہے، جہاں پڑے گا وہاں اس کی آوازیں آتی. انسان جیتا تو کیسے جیتا، کیسے جیتا ان آوازوں میں، کیسے زندگی ہو پاتی ان آوازوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ تم قبروں میں دفن نہیں کرو گے، اس لیے میں نے اللہ سے دعا نہیں کی. اسی لیے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعذبون الموتى في قبورهم وإن البهائم لتسمع أصواتهم رواه الطبراني. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو، مردوں کو اب عذاب قبر دیا جاتا ہے. میت کو، جو مردے ہوتے ہیں، جو مر چکے ہیں، جو عذاب قبر کے مستحق ہیں، انہیں عذاب دیا جاتا ہے. اور جانور ان کی آواز کو سنتے ہیں. انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات عذاب قبر جو ہو رہا ہے، جو آوازیں چیخ چلانے کی آوازیں ہوتی ہیں مردوں کی، میتوں کی، انسان اور جن کے علاوہ تمام چیزیں سنتی ہیں. میرے دوستو، جب ان حدیث کو پڑھا تو پتا چلا بچپنا تھا، زندگی کے کچھ سال تو میرے بھینس اور بکریاں چرانے میں گزرے ہیں. جب ان بھینس بکریوں کو کبھی کبھی محکمہ برکات کے اندر چوکے قبرستان میں بھی گھاس اچھا اگتا تھا تو کبھی کبھی کیا کرتے تھے پتہ نہیں تھا. جانور چکتے آج بھی چکتے کے بعد قبرستان میں بکریاں چھوڑے ہوتی، لیکن کبھی کبھی دیکھتا تھا کہ اچانک کسی قبر کے بعد اس قدر ڈر کر بھینس بھاگ رہی ہے کہ قبرستان کے باہر بھاگ کر بھی پلٹ کر مڑ نہیں رہی ہے. ڈر لگتا تھا کہیں اس میں کوئی سانپ تو نہیں دیکھا، کسی بچھی میں ڈھنگ تو نہیں مارا اس کو. لیکن جب جا کر دیکھا جاتا تو کوئی اثر نہیں. لیکن آج جب حدیث سے پڑھا تو سمجھ میں آ رہا ہے ممکن ہے کہ کسی قبر کی بنا پر معاملہ وہ جو آوازیں سن کر ڈر کر بھاگ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوته فقال يعذب اليهود رواه مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبنے کے بعد باہر نکلے تھے. راوی حدیث کہتے ہیں سورج ڈوب چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تھے. آپ نے آواز سنی، سمع صوتا، آپ نے سنی. صحابی رسول کو سنائی نہیں دے رہا کیونکہ وہ نبی ہے. رب جو سنانا چاہتا ہے سناتا ہے، جو دکھانا چاہتا ہے اللہ دکھاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب ہونے کے بعد باہر نکلے. نکلنے کے بعد آپ نے ایک آواز سنی. آپ نے کہا یہودی کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہودی کو عذاب قبر دیا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ابو ذر رضی اللہ عنہ ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے میرے ساتھیوں، جو میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً رب نبی کو جو چاہتا ہے دکھاتا ہے، جو نہیں دکھانا چاہتا نہیں دکھاتا۔ رب جو سنانا چاہتا ہے سناتا ہے نبی کو، جو نہیں سنانا چاہتا نہیں سناتا۔ عام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جو انبیاء کے لیے معاملہ ہو عام انسانوں کا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جس کو تم نہیں سنتے ہو۔ ان السماء وحق لها ان تقطع ما فيها موضع 4 عتاب الا وملك واديا جبعته ساجدا لله۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان کانپ رہا ہے، اور اس کو حق ہے کانپے، کیونکہ آسمانوں میں چار انگل کی جگہ اتنی باقی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی اور سجدہ کر سکے۔ پورے آسمانوں میں 4 انگل کے برابر جگہ خالی نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور سجدہ کر سکے، کیونکہ مگر ایک فرشتہ اپنے پیشانی کو رکھا ہوا ہے اللہ کے لیے سجدہ کرنے۔ آسمان میں 4 انگل کی جگہ برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے کہ کوئی اور سجدہ کر سکے۔ پورے آسمان سجدوں سے بھرے ہیں کیونکہ فرشتے سجدہ ریز ہیں اللہ رب العزت کی عبادت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولتخرجن الى الصعود وتجأرون الى الله قال ابو ذر اني احب ان اكون الشجره۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ بھی جان جاؤ، مجھے جو علم ہے اگر تم لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے تو پھر تم لوگ بہت کم ہنسو گے۔ لضحکتم قلیلا، تمہارے چہروں سے ہنسی ختم ہو جائے گی۔ آج ہماری ہنسی بنتی ہے کسی کے اپنے کے دکھ دینے کے بعد، ہم ہنسنا بھول جاتے ہیں جب ہم کو کسی سے تھوڑے وقت کے لیے تکلیف پہنچ جاتی ہے، ہم ہنسنا چھوڑ دیتے ہیں جب ہم کسی سے لڑ لیتے ہیں یا کسی سے ہماری لڑائی ہوتی ہے اور کوئی مصیبت دنیا کی کوئی تکلیف آ جائے تب ہمارے چہروں سے ہنسی غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو معلوم ہے اگر تمہیں معلوم پڑ جائے تم ہمیشہ کے لیے ہنسنا چھوڑ دو، تم کبھی ہنس ہی نہ پاؤ۔ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم روتے روتے زندگی گزار لو، تمہاری پوری زندگی روتے ہوئے گزر جائے، ہنسنا کب ہو جائے تمہاری زندگی میں رونا زیادہ ہو جائے۔ اور وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُوشَاتِ، تم اپنے بیویوں سے جو حلال بیویاں ہیں، تم نے نکاح کیے ہیں، شادی کیے ہیں، تمہاری جائز چیز تمہارے گھروں میں ہے، لیکن تم اپنے بیویوں سے تلذذ حاصل کرنا چھوڑ دو، بستروں سے دور، بال بچوں سے دور، معاملات سے دور، کاروبار سے دور، یہاں تک کہ تم جنگلات اختیار کر لو کہ کیسے میں بچوں، کیسے میں اپنے آپ کو بچا لوں، جنگلات کے اندر نکل جاؤ اور تم ایسی زندگی کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بعد کہتے ہیں، سننے کے بعد اتنا کہتے ہیں کاش میں کوئی درخت ہو جاتا اور کاٹ دیا جاتا۔ کیا ہے درخت کا کوئی حساب ہے؟ درختوں کا کوئی معاملہ ہے؟ نہیں ہے، کاٹ دیا گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ اس لیے میرے دوستوں اس خبر کی فکر کرو، اس خبر کے بارے میں سوچو جہاں کوئی نہیں ملتا، آج بہت ملیں گے۔ باپ آئے گا، غلط ہوا تو کیا ہے بیٹا، بیٹا تو میرا ہے بول کر باپ سپورٹ کے لیے آئے گا۔ غلط ہوا تو کیا ہوگا، بھائی ہے میرا، بھائی ساتھ دیں گے۔ غلط بولا تو کیا ہوا، دوست ہے، ہمارا مائنڈ کا ہے،
ہماری فکر کا ہے، کچھ بھی بولنا، جھوٹ بھی بولنا، چلو سپورٹ کرو، ساتھ دے دیں گے. دنیا میں سب آئیں گے، دنیا کے معاملات میں سب آئیں گے. دنیا کے اندر کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں، دنیا کے معاملات کے اندر کسی کا بھی ہم سہارا لے سکتے ہیں، لیکن میرے دوستوں قبر میں کون آئے گا؟ مرنے کے بعد کون آئے گا؟ نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ دوست، نہ رشتے دار، نہ پڑوس، کوئی نہیں آئیں گے. اکیلا جائے گا قبر میں، تنہا جائے گا قبر میں. اس کا ساتھ دینے والا اگر کوئی ہے، اس کا سپورٹر اگر کوئی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جو وعدہ پورا کرے گا اگر کوئی ہے، تو اس کا نیک عمل ہے یا بد عمل ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. جنت یا جہنم میں جانے تک ساتھ دے گئی ہے. یہ اعمال کبھی انسان کو لاچار بے بس نہیں چھوڑیں گے. نہ انسان کے برائیاں، انسان کے گناہ اس کو چھوڑیں گے، نہ ہی اس کی نیکیاں اس کو چھوڑیں گے. ہر قدم پر اس کا ساتھ دیں گی، ہر قدم پر اس کی برائیاں للکار کر کہیں گی. یہی ہے وہ جو دنیا میں کیا کرتا تھا. ہاتھ سے گناہ کیے ہاتھ گواہی دیں گے، زبان سے گناہ کیے زبان گواہی دے گی، جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا. اگر یہی عادت ہے نیکیاں کرو گے تو نیکیوں کے طور پر نیکیوں کی گواہی دیں گے. وہ کرو جو ہمارا ساتھ مرنے کے بعد دیکھے. آج کچھ نہیں بولے، بے وقت ہے یہ. کہ اللہ نے منہ دے گا، یہ آدھا ہے جسم زبان کے سوا بولنا شروع کرے گا، جسم کا حال درست ہو. اور انسان کے ساتھ قبر میں اگر آ رہا ہے تو اس کے نیک اعمال آئیں گے. یہ بولے خبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پہلے بہت آرام سے انسان کو رکھایا جاتا ہے، مٹی بھی گرنے نہیں دیتے، پتھر بھی گرنے نہیں دیتے. ذرا مومن پتھر گرا ہٹاؤ نیچے تاکہ آرام ہو. بعض جگہ تو بعض قبروں میں تو پورا عبیر بھر دی جاتی ہے، بعض جگہ تو روم بنا دیا جاتا ہے، ریسٹنگ روم ہے. مرنے سے پہلے ہی دیکھے ہوں گے آپ، انسان بعد مرنے سے پہلے ہی اپنی خبر بنا رہا ہے، کمپلیٹ بنا کے رکھا. مرنے کے بعد یہ دروازہ لے جا کو داخل کرو، دروازہ بند کر دو. بعض خبریں ابو الفیض کے اندر کھولی گئی تو روم کی طرح نکلا اندر قبرستان میں سے. ایسی بھی خبریں پہلی بنائی گئی تھی. اگر ایسا ریسٹ روم بنایا جائے تو کیا وہ ریسٹ دے گا؟ روم بنانے سے ظاہر میں کچھ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. انسان اپنا فائدہ اپنے ساتھ لے جائے گا. اس کی اچھائیاں یا برائیاں، اس کی نیکیاں اس کے لیے وہاں پر آرام اور سکون دے سکتی ہے. اس کی اچھائیاں اس کو وہاں آرام اور سکون دے سکتی ہے. ظاہری طور پر کچھ بھی کر لو، ہر انسان پتھر لگاتا ہے تاکہ ڈائریکٹ مٹی کا بدن اس پر نہ پڑے، ڈائریکٹ مٹی نہ ڈالی جائے، اس کے اوپر پتھر لگاتا ہے، لگا کر دفن کرتا ہے. اور اتنی کوشش ہوتی ہے کہ سانوں کو بھی مٹی مارو تاکہ کوئی مٹی اندر نہ جائے. کبھی انسان دفنا کر 4 قدم آگے نہیں نکلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قبر میں دفن کی گئی ہے میت، وہ لوگوں کے لوٹتے قدموں کی آواز کو سنتی ہے. لوگ جا رہے ہیں مجھے دفنا کے لیے سمجھتے ہیں، پورا شعور اس کو لوٹا دیا جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے. وہ آواز کو سنتا ہے جب لوگ دفنا کر واپس جا رہے ہیں. اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں. کیسے فرشتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ رنگ کے فرشتے ہیں، کالا رنگ ہوگا ان کا، نیلی آنکھیں ہوں گی ان کی، اور بجلی جیسی کڑکدار آواز ہوگی ان کی. بجلی کی کڑک سے بعد کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. انسان اگر باہر ٹھہرا ہے تو گھبرا کر بجلی کی کڑک سے گھر کے اندر بھاگ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے بجلی کی کڑک سے. جب آسمان پر بدلی آ جاتی، آسمان میں گرج شروع ہو جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑ جاتے ہیں. کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں، کہیں بارش کی جگہ اللہ کا عذاب تو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کرتے ہیں. تو یہ جو فرشتے ہوں گے منکر نکیر، جو قبر میں سوالات کرنے کے لیے آئیں گے، انتہائی کالا رنگ ہوگا ان کا، نیلی آنکھیں ہوں گی ان کی، آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجدار آواز ہوگی، اور ان کی آنکھیں تانبے کے دیگچے کی طرح آنکھیں ہوں گی. دیگچے دیکھیں نا،
100 किलो 50 किलो का देगचा, देगचे जैसे होते हैं, देगची नहीं बोलो मैं, देगचा बोलो। ची और चा में भी बड़ा फर्क है। देगची बोलो तो भीख में देते हैं, सुने होंगे जहर के अंदर अभी सिल्वर के भगोने चल रहे हैं, अभी भी नहीं पता बाद लोगों को, ये भिखमंगों को इतने दुरुस के बावजूद भी बात को समझ में नहीं आ रहा, अल्फाज को भी बात वक्त नोटिस किया जा रहा है, ऐसे अल्फाज यहाँ बोलेंगे हम, ऐसे अल्फाज इसरा के लिए अल्फाज निकलेंगे, जिसको नोट करना है नोट कर ले, इश्यू बनाना है बना ले, लेकिन इसरा के गर्द से ये अल्फाज निकलेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बात कर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बाद लोग ये कह रहे हैं आजकल, नहीं हम मांग रहे नहीं, दिए तो ले लेते, कभी मांगते नहीं, हम डिमांड नहीं हमारा, दिए तो ले लेते, लेने का भी हक होना चाहिए। हाँ, फकीर को भी देने की इजाजत है और फकीर को लेने की भी इजाजत है, यतीम को देने की भी इजाजत है, लेने की भी इजाजत है, मिस्किन को देने की भी इजाजत है, लेने की भी इजाजत है, जो ले सकता है उसका भी जिक्र है, जिसको दिया जाता है उसका भी जिक्र है। अब ये दूल्हा जो बन रहा है, इसको लेने का तो होना चाहिए ना, कुछ नहीं मांगे तो लेना बगैर भी होना चाहिए ना, तो फुकट मिल रहा तो ले लेता, बगैर मांगे के बिना तो ले लेता, डिमांड नहीं कर रहा तो डिमांड करना गलत, ये कहाँ का फतवा है नहीं मालूम। डिमांड करो तो भी गलत, फुकट कोई बिन मांगे दे रहा तो भी गलत, क्योंकि वो तरीका नहीं है एक दूसरे के माल खाने का, एक दूसरे के माल लेने का तरीका नहीं है। निकाह के मौके पर अगर किसी के लिए कोई माल हलाल है, वो सिर्फ महर की रकम है जो शौहर अपनी बीवी को देगा, इसके सिवा अपने माल लेने का देने का तरीका साबित नहीं। लेते जाओ देगचियां, देगचे नहीं, देगचियां जहर में मिलती के मैंने तांबे की, बाद में बेच को खा सके आराम से, वैल्यू है ना, तांबे की थोड़ी कीमत है इसलिए बेच सकता आसानी के साथ। कितने भी दिन का पुराना तांबे का देख, अभी भी अच्छे रेट में बिकता होगा, खली करे तो नया, फिर एक दूसरे भिखारी को खली करके नया बना को दे देता, दूसरा जाके खरीद लेगा, क्यों खली करने की फिर नया हो जाता है। बहरहाल मेरे दोस्तों, ये जो देगचियां, जो छोटी छोटी देगचे, बड़े बड़े जो टेंट हाउसों में मिलते थे पहले, जहाँ से खरीद कर दावतों के अंदर फंक्शनों में बनाया जाता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुनकिर नकीर जो होंगे उनकी आंखें देगचों की तरह होंगे और इतनी चमक होगी, आदमी उसकी रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकेगा, आंखें देखकर चुदिया जाएगी, देख नहीं पाएगा, जैसे आदमी सूरज को नहीं देख सकता उस तरह से चुभेगी उसकी रोशनी। और उनके दांत गाय के सीनों की तरह होंगे, गाय के सींग जैसे होते हैं उतने बड़े बड़े दांत होंगे। जब वो कब्र में सवाल और जवाब के लिए आएंगे, अकेला होगा, तन्हा होगा, कोई साथ में नहीं होगा, सब छोड़ कर गए होंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई फरियाद रस नहीं होगा। ये कब्र खोदते हुए अपने दांतों से कब्र को खोदेंगे, बाद में है अपने बालों से खोदकर वो रास्ते को झाड़ते आएंगे, बाद में है अपने होठों से साफ करते हुए आएंगे, चीखते आएंगे, बिजली की तरह गरजदार उनकी आवाज होगी, यहाँ तक कि आकर उसको उठाकर बिठाएंगे, उसी गरजदार आवाज के ऊपर सवाल करेंगे, कैसा होगा हाल वो, उनकी आवाज ये कदाब होगी। आदमी कभी कभी इतना चीख रहे थे समझ में नहीं आया क्या बोलना, मैं तो भूल गया क्या बोलना है, होता ना कभी कभी, क्या तो मामले के लिए बैठो, एक तो चीखे चिल्लाए मामला खत्म, दूसरा बाद में था बोलता मैं क्या बोलना भूल गया था, क्या मामला चलेगा दुनिया के अंदर, चलाओ। अरे ये खबर इंतजार में थे, कब सांस निकलेगी, लेकिन अपने आगोश में दंदनाओ इस जमीन पर जितना दंदनाना है, दलदलाओ इस जमीन पर जितना दलदलाना है, जो अच्छा है करो, पहुंचोगे इस कब्र में, जाएंगे हम सब एक न एक दिन इस कब्र में, इस कब्र के जब हवाले होंगे जब पता चलेगा क्या किया था हमने, इस कब्र के अंदर जब जाएंगे जब पता चलेगा हमारा मामला क्या है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آئیں گے، بٹھائیں گے، بٹھا کر اسی گرجدار آواز میں سوال کریں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ ذکر ہوگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عمر مقابلہ کرے گا ان کا، عمر خاموش کرائے گا انہیں، عمر جواب دے گا ان فرشتوں کا. کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. کیوں نہ کہے عمر بن خطاب؟ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، کیوں نہ کہے عمر بن خطاب؟ کیوں نہ کہے؟ اللہ کے نبی نے کہا عمر جن راستے سے تم جاتے ہو شیطان راستہ بدل دیتا ہے، کیوں نہ کہے عمر؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر آسمان سے وہی اترتی ہے لیکن زمین پر رائے تمہاری پہلے ہوتی ہے، رب بعد میں آیت اتارتا ہے اس رائے کے مطابق. عمر ہم میں کیا ہے؟ ہم تو خالی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت سن سکتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے. اس لیے میرے دوستو کہ خبر کا جو مرحلہ پہلا ہوگا وہ منکر نکیر کا معاملہ ہوگا. آئیں گے، سوالات کریں گے، سوالات کے جوابات کا معاملہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا پتا؟ جو سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا، کریکٹ آنسرز نہیں کر سکے گا، تو وہ فرشتہ جو سوالات کرنے آیا اس کے سر کے پاس بیٹھ کر سوال کرے گا. سوالات اس کے سر کے پاس بیٹھ کر ہوں گے. جیسے ہی سوالات میں پھر ایک ہتھوڑا ایسا مارے گا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کا بھیجا کب نکل کر کہاں پہنچا پتا بھی نہیں چلے گا، سب پھٹ جائے گا، دماغ باہر نکل جائے گا، یہاں تک کہ بعد حدیث میں ہے 70 ہاتھ زمین کے اندر پھنس جائے گا، پھر دوبارہ پھر اوپر اٹھائے گا. یہ تو ملک الموت کا ہتھوڑا ہوگا. اس کے بعد موت کا فرشتہ متعین کیا جائے گا. سمجھے؟ یہ ملک الموت کا نہیں، منکر نکیر کا ہتھوڑا ہوگا. یہ منکر نکیر فرشتوں کا ہتھوڑا جو سوال و جواب کے بعد مار دے گا. سمجھے؟ یہی ہے نا ماسٹر مائنڈ، یہی چلاتا تھا دماغ بہت، ہر جگہ اسی دماغ پہ پڑے گا ایک ہتھوڑا تو سب ختم. اس کے بعد منکر نکیر کا اور بھی جگہ جانا ہے نا، تو یہاں موت کا الگ فرشتہ متعین کر دیا جائے گا جو روزانہ ہتھوڑے کے ذریعے اس کو مارتا رہے گا. قبر کو حکم ہوگا اب یہ تیرے حوالے ہے، تو جس طرح چاہے اس کے ساتھ معاملہ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر اتنی تنگ ہوگی، اتنی ٹائٹ ہو جائے گی، بناؤ روم، کیا فرق پڑتا روم بنانے سے؟ ڈالو زمزم کا پانی، کیا حاصل ہوگا زمزم کے پانی سے؟ نہیں قرآن پڑھے تو پانی ہے، کہتے ڈالو قرآن پڑھے تو پانی. زمزم میں بھگے سا کفن پہناؤ، کیا ہوگا اس سے؟ جس کا عمل ہی صحیح نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ یہ معاملہ ایسا ہی ہے، مرے ہوئے آدمی کا علاج چل رہا، مرے ہوئے آدمی کا ٹریٹمنٹ چل رہا، آئی سی یو کے اندر رکھ کر آکسیجن لگا کر دکھا رہا گلاس میں سے ہاں ابھی زندہ ہے، یہ دیکھ رہا ہے زندہ ہے، باہر بل بڑھتی جا رہی ہے، انہیں مر جاتا بل دے گا بعد میں سے. وہ تو مر گیا تھا، کیا بھی نہیں ہوگا. مردے کو آکسیجن لگانے سے، آئی سی یو میں رکھنے سے، پورے ٹریٹمنٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ویسے ہی میت کے ساتھ یہ جو کچھ ہوتا ہے کرنے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. میت اگر نیک ہے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. آدمی اچھا ہے، کفن کیسا بھی ہو، کفن کیسا بھی ہو. مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید، اتنا وہ کون مصعب بن عمیر؟ وہ مصعب بن عمیر مکہ کی کس گلی سے گزر جاتے، گزرنے کے کئی گھنٹوں کے بعد بھی خوشبو مہکتی گلی کے اندر. لوگ گلی میں خوشبو سن کر سمجھتے کہ یہاں سے مصعب کا گزر ہوا ہے. جب اسلام لا کر مکہ سے ہجرت کرتے ہیں، برہنہ بدن ہے، صرف ایک چادر ہے جو صدر پر تھا. جنگ احد میں پہنچتے ہیں، پورا تن ڈھانکنے کے لیے کفن میں کوئی حصہ نہیں تھا، ایک چادر. سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
مصعب بن عمیر کے سر کو ڈھال دو، پیر کو کھلے رہنے دو. یہ اعمال قبر میں بچے. دنیا کے معاملات میں قبر میں وہ چیزیں آپ کی حفاظت نہیں کریں گی. اسی لیے میرے دوست عذاب قبر انتہائی خطرناک ہے. پہلے تو منکر نکیر کا دعوات سے شروعات ہے، اس کے بعد قبر اتنی تنگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے آپ نے فرمایا یہ جو انسان کی پھسلیاں ہیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، گھس جائیں گے ایک دوسرے کے اندر. جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، آگ کا بستر بچھایا جائے گا. اچھا کفن قیمتی لگے، بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. مارکیٹ میں سب سے مہنگا کفن جو ہے اپنے والد کو کیا بھی نہیں ہوگا. نیک ہے تو اچھا ہے، ورنہ جہنم کا کفن، آگ کا کفن وہاں پر بچھا. اس لیے دوستو اپنے آپ کی تیاری کرو، اس خبر کے لیے تیاری کرو، اپنی فکر کرو کہ میں کیسے خبر کے عذاب سے بچوں گا، میں کیسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاؤں گا، میں کیسے عذاب قبر سے بچ پاؤں گا. چھوڑ دو دنیا کی فکر، چھوڑ دو لوگوں کی فکر. کسی کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. انہیں گناہ کر رہا تھا، انہیں چوری کر رہا تھا، انہیں پیسے مار کے کھا رہا تھا، تو کیوں نہیں پکڑا اس کو؟ نہیں پوچھے گا. اس سے پوچھے گا تو کیوں چوری کرا، اس سے پوچھے گا تو کیوں مال کھایا، اس سے پوچھے گا تو کیوں غلط طریقے سے مال کمایا. ہمارا سوال کیا ہوگا؟ ہمارے لیے ظاہر ہے، ظاہر میں جو دیکھو حکم لگا لو. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. برائی دکھ رہی ہے، طاقت ہاتھ سے روکو. اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے دل سے برا مانو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. سزا دینے کی ذمہ داری نہیں ہے، پکڑنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہمیں جو دکھتا ہے اس کے لیے ہمارے اوپر حکم ہے. جو دکھائی نہیں دیتا کھڑکی میں چھانک کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہوگا. ہول مار کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیمرے کی طرح کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا. کسی کے لائف کے اندر گھس کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر کیا ہو رہا ہے. کسی کے میٹرز کے اندر داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے اس تجسس کو گناہ قرار دیا ہے، اس پیچھے بڑھنے کو گناہ قرار دیا ہے. ہماری زندگی یہی ہو گئی ہے. اپنی زندگی میں گھسو جتنا گھسنا ہے، اپنے اعمال کے بارے میں گھسو جہاں تک جانا ہے، اپنے بارے میں سوچو کیا کیا ہمارا ہو رہا ہے، تاکہ ایسی جگہ جس کو قبر بولا جاتا ہے وہاں جا کر اپنے آپ کو بچا سکیں. ہم اپنے آپ کی ہم قبر میں عذاب قبر سے حفاظت کر سکیں. بہرحال میرے دوستو عذابات قبر کے تعلق سے اور بھی بہت ساری تعلیم ہے، لیکن وقت چونکہ ہو چکا، اسی لیے انہی چند باتوں پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، موت دے ایمان اسلام پر موت دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفره والمؤمنين والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اغفر لخذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأقوى.